أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. مولانا رفیق صاحب دامت برکاتہم کے بعد میں حضرت مولانا جلال الدین عمری صاحب امیر جماعت اسلامی ہند سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنے تاثرات سے نواز کر ہمیں ممنون کرم فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، برادر محترم و مکرم مولانا محمد سفیان قاسمی اسٹیج پر تشریف فرما، زعمائے ملت، علماء کرام، اساتذہ اور نوجوان طلباء، میرے دو چار سطریں حضرت سے تعلق کی نوعیت کی لکھ لی ہیں، وہی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. میں محترم جناب مولانا محمد سفیان قاسمی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سیمینار میں شرکت کی دعوت دی، جس میں حضرت مولانا قاسمی محمد سالم قاسمی نور اللہ مرقدہ کے افکار، ان کی علمی کاوشیں، ملی اور ملکی خدمات پر تفصیل سے اظہار خیال ہوگا. اس مبارک اجتماع میں حاضری میرے لیے باعث سعادت ہے. مولانا محمد سالم قاسمی مرحوم ملت کا بہت بڑا سرمایہ تھے. ان کی رحلت سے ملت کو جو خسارہ اٹھانا پڑا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرمائے. اس مجلس میں بڑی تعداد میں مولانا مرحوم کے تلامذہ اور ان اصحاب کی ہے جنہوں نے مولانا مرحوم سے براہ راست یا بالواسطہ اکتساب فیض کیا ہے. پورے ملک میں اور ملک سے باہر بھی مولانا کے تلامذہ اور منتسبین کا وسیع حلقہ ہے. انہیں مولانا کی شخصیت اور خدمات پر اظہار خیال کا مجھ سے زیادہ استحقاق ہے. امید ہے کہ وہ اس مجلس میں یا اس کے بعد اپنا فرض ادا کریں گے. اب ہمارے تعلقات کی داستان سنیے. مولانا مرحوم کے برادر خرد ڈاکٹر محمد اعظم قاسمی علی گڑھ کے شعبہ اسلامیات سے وابستہ تھے. میرا ان سے ربط ہوا اور رفتہ رفتہ بے تکلفی پیدا ہو گئی. بار بار ملاقاتیں رہتی تھیں.
میں نے ان سے 6 ماہی تحقیقات اسلامی جو ایک علمی اور تحقیقی مجلہ ہے اس کے لیے مضمون کی درخواست کی. اسے انہوں نے منظور کر لیا. ان کے 2 مضامین اس مجلے میں شائع ہوئے. اس وقت تقریباً 35 برس پرانی یادیں صفحہ ذہن پر ابھر رہی ہیں. ان ملاقاتوں سے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، دارالعلوم دیوبند اور خاندان نانوتا سے براہ راست اسی خاندان کے ایک فرد کے ذریعے تعارف و تعلق کا آغاز ہوا. یہ تعارف کتابی تعارف سے زیادہ قیمتی تھا. کتابوں میں بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں آدمی کو، لیکن براہ راست اسی خاندان کے فرد سے میری معلومات ربط ہوا اور میں نے معلومات حاصل کی. پرسنل لا بورڈ کا بامبے میں جو اجلاس ہوا تھا اس میں جماعت اسلامی ہند کے نمائندے کے حصے سے میں نے شرکت کی تھی. اس وقت غالباً کم سے کم اس مجلس میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے اس اجلاس میں شرکت کی ہو. اس کے باوجود حضرت مولانا محمد قاسمی سے قریبی ربط و تعلق کی مدت 20 برس سے زیادہ ہی رہی ہے. مجھے خوشی ہے کہ وقت کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا رہا. مولانا کی شخصیت میں بڑی کشش تھی. یہ کشش سیرت و کردار کی تھی. مولانا میں انتہائی خاکساری اور نرم مزاجی تھی. ٹھنڈی طبیعت پائی تھی. مشتعل ہونا جیسے جانتے ہی نہ ہوں. خطابت میں اپنے والد محترم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کا مرحوم کا رنگ نمایاں تھا. حضرت مولانا قاری محمد طیب کی بعض تقاریر میں نے سنی ہے. وہ اتنی ٹھنڈی، مربوط اور منطقی ہوتی تھیں کہ مجمع ہمتن گوش ہو جاتا. بات میں بات نکالنے کا فن جانتے تھے. بغیر زور خطابت کے حاضرین کو مسحور کر لیتے. اپنے طرز خطاب، نکتہ در نکتہ انداز بیان اور کچھ پراثر لب و لہجے سے مجلس پر چھا جاتے. خطیب بہت ہوتے ہیں لیکن ٹھنڈے خطاب کا یہ جوہر کم ہی لوگوں کو ملتا ہے. میری طالب علمی کا دور تھا. مولانا کا خطاب تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو احسانات کیے ہیں سورہ نحل کے آغاز میں ان کا ذکر ہے. ان میں ایک احسان انعام یا چوپایوں کی شکل میں ہے کہ وہ بار برداری کا کام کرتے ہیں، ورنہ انسان کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا آسان نہ تھا. اس کے بعد فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اس کی حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نے اس تشریح کی اور بتایا کہ اب چوپایوں کی جگہ جدید سواریاں سامنے آ گئی ہیں. سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، ٹرین ہے اور ہوائی جہاز نے سفر کو آسان کر دیا ہے. وہ یخلق ما لا تعلمون سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری حد نہیں ہے، اور بھی جدید ذرائع آمد و رفت اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا. مولانا کا انداز اتنا خوبصورت اور دلنشین تھا کہ اب تک اس کے اثرات دل و دماغ پر موجود ہیں. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کی تصنیفات میں بھی یہ نکتہ سنجی نمایاں ہے. مولانا سالم قاسمی کو اپنے والد ماجد کا لب و لہجہ اور طرز کلام وراثت میں ملا تھا. ان کی تقریر بڑی عالمانہ ہوتی.
لیکن انداز بیان بڑا ہی دھیما اور نرم ہوتا، جیسے وہ جذبات سے نہیں عقل سے اپیل کرتے ہوں۔ مولانا محمد سالم قاسمی نور اللہ مرقدہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر تھے۔ اس مناسبت سے بھی مولانا سے قربت رہی۔ مولانا خاموشی سے بحث اور گفتگو سنتے اور ضرورت پر اظہار خیال فرماتے، غیر ضروری گفتگو اور بیجا مداخلت سے احتراز فرماتے۔ مولانا کی سنجیدگی ان کی گفتگو کی طرف مجلس کو متوجہ کرتی اور وہ توجہ سے سنی جاتی، اس سے مولانا کے وقار میں اضافہ ہوتا۔ اس عاجز کو نجی مجلسوں میں مولانا سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کے مواقع حاصل رہے ہیں۔ ان میں مولانا سید ابوالعلا مودودی، جماعت اسلامی ہند، ملک کی موجودہ صورتحال، جماعت اسلامی ہند کی پالیسی اور پروگرام جیسے موضوعات بھی زیر بحث آتے۔ اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا سے گفتگو بڑے ٹھنڈے اور خوشگوار ماحول میں ہوتی، کبھی ناگواری کا احساس تک نہیں ہوا۔ یہ مولانا کی عظمت کی دلیل ہے۔ جماعت سے مولانا کے تعلق کے بارے میں ابھی ہمارے دوست مولانا رفیق قاسمی صاحب نے بتایا کہ وہاں وانمباڑی میں بڑا لمبا سفر ہوتا ہے۔ وانمباڑی یہاں سے چنئی جائیے، پھر وہاں سے تقریباً 125 کلومیٹر کا فاصلہ بائی کار سفر کرنا ہوتا ہے۔ تو جماعت اسلامی کے بعض دوست احباب قرآن شریف کا مطالعہ انہوں نے جاری رکھا تھا، اور اس کے اختتام پر حضرت مولانا کو یاد کیا گیا، لیکن ہزار مخالفت کے باوجود مولانا نے کہا کہ جب میں نے وعدہ کر لیا ہے تو جماعت اسلامی کی اس دعوت کو میں رد نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ شریک ہوئے اور الحمدللہ اس کا بڑا اچھا اثر ہوا۔ ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ ابھی چند سال قبل جامعۃ الفلاح بلیار گنج، جس کے ذمہ داروں نے مجھ جیسے کمزور شخص کو شیخ الجامعہ کا اعزاز دے رکھا ہے، جامعہ کی دعوت پر مولانا نے دیوبند سے بلیریا گنج کا پرمشقت سفر کیا۔ شاہ گنج تک بذریعہ ٹرین آمد ہوئی اور وہاں سے بذریعہ کار بلیریا گنج پہنچے۔ شب میں پروگرام تھا، اس میں شرکت کی اور خطاب فرمایا۔ بزرگی اور پیرانہ سالی کے باوجود مولانا نے سفر کی جو زحمت برداشت کی، اس پر ہم سب مولانا کے مشکور و ممنون تھے۔ مولانا محمد سالم قاسمی کا تعلق تصوف سے بھی تھا۔ انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ صاحب کی رہنمائی میں اس کے مراحل طے کیے، اور ان کی طرف سے انہیں بیعت کی اجازت بھی حاصل تھی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے بھی انہیں نسبت رہی ہے۔ یہ میدان اس خاکسار کا نہیں ہے۔ غالباً اس وجہ سے مختلف مواقع پر ہمارے درمیان کبھی تصوف زیر بحث نہیں آیا۔ بہرحال مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ انہوں نے بارہا کہا، ایک موقع پر کہا، جماعت اسلامی کے ذمہ داروں کو اور دیوبند کے ذمہ داروں کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے اور اپنی اختلافی امور پر گفتگو کرنی چاہیے۔ میں نے کہا مولانا میں آپ کے گھر کا آدمی ہوں، میں تو ہر وقت تیار ہوں، آپ جب کہیں گے، جس وقت کہیں گے میں آ جاؤں گا۔ تو ان کی خواہش یہ تھی کہ بعض مسائل کے بارے میں نے کہا کہ اب وہ وقت گزر گیا جب یہ مسائل زیر بحث تھے، اب نئی دنیا ہے۔ اس وقت ہم 2016-17 جس وقت ہماری گفتگو ہوئی، 2016-17 میں ہے، ہندوستان کے حالات کیا ہیں اور کیا مسائل ہیں، اس پر زیادہ گفتگو ہونی چاہیے ان مسائل کے مقابلے میں جن کا بالعموم ذکر کیا جاتا ہے، جن کی بہت زیادہ معنویت اب باقی نہیں رہ گئی ہے۔ آپ کا ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے، میرا ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے، بہت سی باتوں میں مولانا مودودی سے آپ بھی اختلاف کریں گے، اس اختلاف میں میں بھی شریک ہو جاؤں گا،
اور بہت سی باتوں کی آپ وضاحت چاہیں گے تو ان کی وضاحت بھی میں کر سکوں گا۔ بہرحال مولانا سے میرا تعلق اس قدر بے تکلفی کا تھا کہ مولانا نے بہت خوشی سے ان سب باتوں کو گوارا کیا اور اس بات کی طرف توجہ دلاتے رہے کہ ہماری دوری ختم ہونی چاہیے اور ہم سب کو مل کر ایک پلیٹ فارم پانا چاہیے۔ میں باتیں بڑی بے ترتیب سی ہیں، سوائے اس کے کیا عرض کر سکتا ہوں، لذیذ بود حکایت دراستر گفتم، بہرحال سما خراشی کے لیے معذرت کرتا ہوں۔ اور آخر میں پھر برادر محترم جناب مولانا محمد سفیان قاسمی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مجلس میں شرکت کی، سعادت بخشی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ أنا العبد الذي كسب